انفوٹیک اینڈ فیکٹ کے معزز دوستو، میں ہوں محمود علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط قامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت اور قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو آپس میں بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لاؤ لشکر اور خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس میں تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح پوری جنوبی عرب اس کے علاقوں میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے باج گزار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن وہ کہنے لگا، میرے پاس اب دولت، حکومت، سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی، اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو اللہ نے بنائی ہے، میں ایسی جنت تو خود دنیا میں ہی بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا اور چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجے اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی کے پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے چاندی سے بنی اینٹیں چنوائی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 سونے کے محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل کے 1000 ستون تھے، ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں محلوں تک لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنوائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائے گئے تھے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت کے بنوا کر ان پر لٹکائے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران، عنبر و گلاب سے سیکل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرہ دار اپنی باری پر آ کر پہرہ دیا کرتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، حکم دیا سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں، اور پھر نہروں میں کسی کے اندر شراب تو کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شہد، کسی میں شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں تقریباً 300 سال لگے اور شداد نے تقریباً 900 سال کی عمر پائی۔ باہ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور
ذرو جواہر نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر ہی رکھا تھا کہ اس نے ایک اجنبی کو اپنے قریب کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ سکوں۔ جواب ملا مجھے حکم نہیں۔ کہا اس قدر ہی فرصت دے دو گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں، لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹ اور محلات کے ساتھ زمین بوس ہو گیا اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ علماء و مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس ارد گرد کے لوگوں کو اس کی روشنی کی کچھ جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن کلاوہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی تھے، ایک بار اتفاق سے اپنا اونٹ ڈھونڈتے ہوئے وہاں چلے گئے۔ وہاں دو بڑے دروازے موجود تھے جو اسی شہر کے معلوم ہوتے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو منظر دیکھ کر آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش میں آنے پر آپ سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال ہو بہو وہی نظر آتی ہے جسے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان کیا ہے، اور سوچنے لگے کیا یہ خواب ہے یا حقیقت میں میں نے وہ دیکھ لیا۔ اسی حالت میں وہ شہر کے مزید اندر گئے۔ اس میں نہریں اور درخت جنت کی طرح کے تھے، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہ تھا۔ آپ نے وہاں پڑے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل پڑے، یہاں تک کہ اس وقت کے دارالخلافہ دمشق پہنچ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن کلاوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے واقعہ سننے کے بعد پوچھا کہ وہ شہر آپ نے بیداری کی حالت میں دیکھا ہے یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بالکل بیداری کی حالت میں دیکھا، اور اس کی تمام نشانیاں بتا دیں کہ وہ عدن کے پہاڑ سے فلاں فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جب یہ ماجرا سنا تو انتہائی حیران ہوئے اور علماء کرام سے اس بارے میں معلومات حاصل کی کہ واقعی دنیا میں ایسا شہر بسایا گیا تھا۔ جواب ملا ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، مگر اللہ رب العزت نے اب اسے لوگوں کی نظروں سے چھپا رکھا ہے، اور مزید یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگت کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے اس شہر میں جا پہنچے گا اور اس شہر کے عجائبات کو دیکھے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے ساری نشانیاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھی تو فرمایا یہی وہ شخص ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔